ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت جس سورت کی ابتدائی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور ایک بہت بڑے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. تو ان کے قصے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ پوری سورت سوائے 4 آیتوں کے، یعنی 4 آیتوں کو چھوڑ کر پوری کی پوری سورت مکی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی. اس میں کل آیتیں 111 ہیں، اس کے رکوع 12 ہے، اس کے کلمات اور حروف کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے. اس میں کلمات ہے 1808 اور اس کے حروف کی تعداد ہے 7411. اور اس کے قرآن کریم کی جو صورتیں اتری ان صورتوں کے نمبر ہیں کہ کون سے نمبر پر یہ صورت اتری. تو یہ 53ویں نمبر پر یہ صورت اتری. 53ویں نمبر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے سے کچھ پہلے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس زمانے میں بہت زیادہ سخت حالات تھے، اتنے سخت حالات تھے کہ آپ کو مارنے کے منصوبے بنائے گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچی گئیں، آپ کے متعلق یہ سوچا گیا کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیں، آپ کے متعلق یہ سوچا گیا کہ ان کو شہر سے نکال دیں، آپ کے راستے میں پتھر ڈالے گئے، کچرا ڈالا گیا، کانٹے بچھائے گئے. یہ اسی موقع کی حالت ہے. اور اکثر مسلمان اس وقت ہجرت کر چکے تھے، صرف کچھ لوگ ہجرت کے لیے باقی تھے اور حضرت ابوبکر باقی تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اس لیے رہے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے ہجرت کا ارادہ بھی کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آئے، تو آپ نے ان کو کہا کہ ابھی انتظار کرو. اور آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری ہجرت کے ساتھ ہی ساتھ تمہاری بھی ہجرت ہو جائے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ہجرت کا سفر ہجرت کا ساتھی بنانے کے لیے ان کو روکے رکھا تھا۔ تو جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ بہت خطرناک حالات تھے اس وقت، اور یہی اس صورت کا پیغام بھی ہے۔ اس صورت سے پہلے والی جو صورت ہے اس کا نام ہے سورہ ہود۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا الگ الگ 5 نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان پر ان کی قوم کی طرف سے کیا کیا حالات آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا، ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمود علیہ السلام کے ساتھ، حضرت صالح کے ساتھ کیا ہوا، وہ 5 کی قصے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، وہ بیان کیا ہے۔ اور اس زمانے میں خاص بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت ملے، آپ کی ہمت بڑھے، آپ کا حوصلہ بڑھے کہ یہ صرف میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک ہوا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورہ ہود، اس میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ اگلوں کے قصے آپ کو اس لیے سناتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو جما دیں۔ آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو مظلوم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دعوت کے راستے میں جو بھی آیا ہے اس کو یہ سب مسائل جھیلنے پڑے ہیں۔ اور خود سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں ان مضامین کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس لیے بیان کیا گیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو کہ ان سے پہلے ان کے نبی بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، اس کے سلسلے میں مفسرین علماء یہ فرماتے ہیں کہ 2 شان نزول ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست اور فرمائش رکھی گئی کہ ہمیں اگلی قوموں میں سے کسی قوم کا یا کسی نبی کا کوئی قصہ سنایا جائے۔ ایک بات یہ ہے، اس کے جواب میں یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں، چونکہ بعض مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے اور یہاں مشرکین تھے اور ادھر مدینہ میں یہود سے مقابلہ تھا، اور اس سے پہلے ہماری اسی مجلس میں آ چکا ہے کہ یہودیوں کے پاس اگلی کتابوں کا علم تھا، تورات اور انجیل، وہ سب کچھ جانتے تھے، اور اسی لیے وہ مدینہ میں آئے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ لوگ، تو ان کو سب معلوم تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ عربوں میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے دشمنی شروع کی۔ تو ایک تو دشمنی ہوتی ہے جاہل آدمی کی دشمنی، مکے کے مشرک جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، ان کی دشمنی کیا تھی، راستے میں کچرا ڈال دیا، کانٹے بچھا دیے، کسی کو مارا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جو ہے وہ سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ جاہل آدمی علم سے مقابلہ نہیں کرتا ہے، وہ راستہ روکتا ہے۔ اور مدینہ کے یہودی چونکہ تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے، 2-4 حرف ان کو آتے تھے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور طریقے سے ستاتے تھے۔ وہ ادھر ادھر کے سوال لا کر پوچھتے تھے کہ چلو تم نبی ہو تو بتاؤ کہ فلانا قصے میں کیا ہوا تھا، تو اس طرح کر کے وہ پوچھتے تھے۔ تو مدینہ کے یہودیوں نے مکے کے مشرکوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ بنو اسرائیل ایک مخصوص قوم ہے یہودیوں کی، بنو اسرائیل یہ تو شام میں تھے، مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ اس زمانے میں مصر میں بھی بنو اسرائیل تھے، تو اصلاً یہ تو ہمیں آسمانی کتابیں کہتی ہیں وہ لوگ شام میں تھے، تو یہ لوگ مصر میں کیسے پہنچے؟ اور بعض روایتوں میں کہ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جو شام میں سے مصر چلے گئے، یہ ان کا سوال تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام شام سے مصر گئے، شام میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور مصر میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ اس صورت کا شان نزول ہے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، سب سے اچھا قصہ کہا،
یعنی قرآن میں تو بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں، پھر اسی قصے کو سب سے اچھا قصہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا ایک جواب تو قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھو، قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں آپ قصے کہانیاں پڑھو اور گزر جاؤ۔ قرآن کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا، لوگوں کو ان کی زندگی میں کہاں کہاں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں رہنمائی کرنا۔ تو قرآن نے جہاں بھی اگلی قوموں کے قصے سنائے ہیں وہ سب ترتیب کے ساتھ نہیں سنائے کہ ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا، بلکہ کسی جگہ شروع کا حصہ بیان کیا گیا، کسی صورت میں آخر کا حصہ بیان کیا گیا، کسی صورت میں اس قصے کا درمیانی حصہ بیان کیا گیا۔ جہاں جتنی ضرورت پڑی اتنا اتارا گیا، جہاں جس چیز کی عبرت کی ضرورت تھی اتنا حصہ اتارا گیا۔ پورے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی نبی کا ایک ہی قصہ ایک ساتھ نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کہیں تھوڑا حصہ کہیں تھوڑا حصہ، کہیں صرف اس قصے کی طرف اشارہ کر دیا اور پھر بعد میں قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء نے وہ قصہ نکالا قرآن حدیث سے اور دوسری کتابوں سے۔ تو قرآن چونکہ بنیادی طور پر عبرت حاصل کرنے کی، نصیحت کی کتاب ہے، ہسٹری اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں تاریخ کی کتاب کی طرح تفصیل کے ساتھ ساری چیز، صرف یہ ایک قصہ ہے جس کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ یکجا بیان کیا، اور یہ قصہ پورے قرآن میں صرف اسی جگہ ہے اور کہیں نہیں، اسی ایک جگہ پر ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے، ترتیب کے ساتھ ہے۔ باقی جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن کہیں بھی مکمل نہیں ہے، تھوڑا ادھر ہے تھوڑا ادھر ہے تھوڑا ادھر ہے، کہیں جو چیز بعد میں ہوئی ہے وہ قرآن نے پہلے بیان کی، کہیں جو چیز پہلے ہوئی ہے وہ قرآن نے بعد میں بیان کی۔ یہی پیغام دینا چاہتا ہے قرآن کہ دیکھو، یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ آپ ناول نہیں ہے کہ دلچسپی کے لیے نعوذ باللہ پڑھ لیا اور پڑھ کر رکھ دیا، یہ زندگی کے لیے چراغ اور مشعل ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ تو جہاں جتنی ضرورت پڑی وہاں قرآن نے اتنا حصہ اتارا، چونکہ اس میں فرمائش کی گئی تھی یا یہودیوں کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا، نبوت پر سوال اٹھایا گیا تھا، اس لیے اس ایک موقع سے مکمل قصہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک جگہ ذکر کر دیا۔ باقی کہیں بھی کسی نبی کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نحن نقص علیک احسن القصص کے ذریعے سے، سب سے اچھے قصے کے ذریعے سے تعبیر کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس لیے بھی اس کو قرآن میں اچھا قصہ کہاں ہے، سب سے اچھا، کہ دوسرے انبیاء کے قصوں کو بیان کر کے جو نتیجہ اور جو سبق اور لیسن ملتا تھا وہ سارا اس صورت میں موجود ہے۔ اس صورت کے ایک ایک جز سے وہ سبق ملتا ہے جو دوسرے الگ الگ قصوں سے سبق ملتے ہیں۔ تو گویا قرآن جو پیغام دینا چاہتا ہے، جو میسج دینا چاہتا ہے، وہ سارا کے سارا اس صورت میں موجود ہے۔ تو اس لیے بھی اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس کا اسلوب بہت اچھا ہے، قرآن کا اس صورت میں قصہ بیان کرنے کا اسلوب اور طریقہ اور اس کا جو بیان کرنے کا نہج ہے وہ بہت اچھا ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ اور پھر اس کتاب میں، اس صورت میں جو ہسٹری لکھنے والے ہیں، تاریخ نگار جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے بھی عبرت کی بات ہے کہ کوئی قصہ اتنا لمبا نہیں کر دینے کا کہ سننے والے اکتا جائے اور اصل مقصد فوت ہو جائے، اور اتنا مختصر بھی نہیں کر دینے کا کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ تو قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ اس صورت میں ذکر کیا اور درمیانی انداز میں اس صورت میں ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت مشابہت ہے، میل کھاتا ہے، بہت سیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حالات ہوئے وہی حالات آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کی ابتدا آپ دیکھیں گے، آگے آیت ہے قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت، میں نے خواب میں دیکھا۔ اور اس سے پہلے والی مجلس میں سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا خواب کے ذریعے سے ہوئی۔ آپ پر وحی نازل ہونے سے 6 مہینہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ کو ایسے سچے خواب آتے تھے کہ رات کو دیکھتے تھے اور دن میں ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ تو یہ خواب کے ذریعے سے، سچے خواب کے ذریعے سے نبوت کی ابتدا یہ حضرت یوسف کے ساتھ بھی ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔
حضرت یوسف نے جب اعلان کیا تو حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے اور ان کے اپنے رشتہ داروں نے اچھا سلوک نہیں کیا. آگے تفصیل آئے گی کہ کیا 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 انہوں نے. ان کے ساتھ دشمنی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے چچا نے دشمنی کی. ان کے قریبی رشتہ داروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی قوم نے ستایا اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں جب اپنے ان بھائیوں پر غالب ہو گئے تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا, سب کو معاف کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد کو مدینہ سے جب پلٹ کر مکے میں آئے اور مکہ فتح کیا تو آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا, بلکہ آپ نے اس موقع سے یوں کہا تھا کہ آج میں تم کو وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. اور پھر حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے, کوئی لعن طعن نہیں ہے, ہم نے تم سب کو معاف کر دیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کو مال بھی دیا تھا, ان کا اکرام بھی کیا تھا اور ان کو انعام بھی دیا تھا, حالانکہ وہ مجرم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح کرنے کے بعد مکے کے بہت سارے مشرکوں کو آپ نے معاف کر دیا, اور پھر اس کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا, اس میں جو مال ملا تھا غنیمت کا وہ ان کو دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہت سی چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپس میں میل کھاتی ہے. اسی لیے قرآن نے یہ قصہ بیان کیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ جو حالات میرے ساتھ اس وقت ہو رہے وہ مجھ سے پہلے ہمارے جو نبی بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ یہ سارے قصے ہو چکے ہیں. اس صورت کے اس قصے کی ابتدا خواب کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ خواب کے سلسلے میں تھوڑی سی باتیں آ جائیں. ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت میں قرآن اور حدیث سب سے بڑھ کر ہے. خواب کے سلسلے میں لوگوں میں دو طبقے پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ تو خواب کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ کوئی بھی خواب دیکھے, کیسا بھی خواب دیکھے, وہ انکار کر دیتے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو خواب کو اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ حد نہ پوچھو, یعنی ہر چیز جو ہے وہ ان کو خواب میں بتائی جاتی ہے, ایسا لگتا ہے. تو ایک بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل خواب نہیں مانتے ہیں, اور بعض لوگ وہ ہیں جو اتنا زیادہ خواب کو مانتے ہیں کہ گویا ان کی پوری زندگی خوابوں پر ہی گزرتی ہے. تو شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت یہ کہتی ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک نفسانی خواب ہوتا ہے, ایک شیطانی ہوتا ہے, اور ایک ربانی ہوتا ہے. نفسانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا نفس کچھ صورتیں گھڑتا ہے اور پھر اس کو وہی کیسٹ وہی فلم رات کو دکھاتا ہے وہ جب سو جاتا ہے. آدمی کا جو دماغ ہے اس کا نفس, اسی لیے بہت سی مرتبہ بچے جب کھیلتے ہیں دن میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے, کچھ ہوا ہے, تو رات کو پھر بک بک کرتا ہے, یا رات کو خواب میں وہ کہتا ہے کہ مت مارو مت, کیونکہ دن میں ابو نے اس کو مارا ہوا ہے. تو وہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے. تو جو چیز دماغ میں دن میں وہ دیکھتا ہے وہ سب گھس جاتا ہے, رات کو نفس وہی چیزیں اس کو دوبارہ دکھاتا ہے. یہ سچا خواب نہیں ہے, یہ جھوٹا خواب ہے, اس کو خواب نہیں کہتے, اس کو نفسانی وسوسہ کہتے ہیں. یہ نفس کی شرارت ہے جو وہ سب چیزیں وہ دکھاتا ہے. بہت سی مرتبہ آپ دن میں کوئی منظر دیکھ لیا, کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا, یا کوئی اچھی جگہ دیکھ لی دن میں, تو پھر خواب میں وہی سب چیزیں آتی ہیں. تو یہ کوئی خواب نہیں ہے. ایک خواب ہوتا ہے شیطانی وسوسہ جس کو کہتے ہیں. شیطان اس قسم کی چیزیں ڈالتا ہے, کبھی اچھی چیزیں, کبھی بری چیزیں, کبھی ڈراؤنی چیزیں. یہ بھی شریعت کی نظر میں کوئی خواب نہیں. اور ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو کسی اچھی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے, یا کسی بری بات سے یا برے انجام سے روکنے کے لیے اللہ کی طرف سے اس بندے کے دماغ اور دل پر وہ چیز ڈالی جاتی ہے, وہ الہام کیا جاتا ہے, جو اس کو خواب کی شکل میں نظر آتا ہے. یہ سچا خواب ہے. اور اس سچے خواب کے ساتھ بھی بہت سارے, جیسے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ فجر سے پہلے تہجد کے اوقات میں جو آدمی دیکھتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے. باقی دن کے عام احوال میں, دن کے اوقات میں یا رات کو سوتے وقت فوراً جو خیالات جو دیکھتا ہے آدمی, وہ دراصل خواب نہیں ہوتا بلکہ آدمی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. تو خواب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں خواب حجت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا اور اس کو سچ مان لیا. جیسے خواب میں آپ کی کسی رشتہ دار کے ساتھ دشمنی ہے,
دن بھر جو ہے وہ آپ خوب لڑے بھیڑے ہیں یا ان خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور پھر خواب میں آ کر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ جو دکان میں نقصان ہوا یا فلانا جو کھیت میں ہوا نا وہ فلانے نے کیا، وہ اس طرح کا پکچر دکھاتا ہے تاکہ یہ آپس میں اور لڑے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے دن صبح جو ہے وہ چھرا لے کے پہنچ جائے رشتہ دار کے پاس۔ تو جو چیز ہر چیز خواب میں آنے والی سچی نہیں ہوتی ہے، بلکہ خواب میں آدمی جو کچھ دیکھے اس کو کتاب و سنت پر، شریعت پر، قرآن کریم پر اس کو پیش کرے۔ اب جیسے کسی کو خواب میں یہ کہا گیا کہ نماز نہیں پڑھنا، آج سے نماز معاف ہے، تو نماز معاف ہو جائے گی۔ قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ نماز۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں رات کو تہجد کے وقت، اور اوپر ایک دم نور ظاہر ہوا، بہت روشنی روشنی نور قسم کا، اور اس میں سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں اور آج سے تم بہت اچھی عبادت کرتے ہو، آج سے تمہارے لیے ساری نمازیں معاف۔ وہ تو چونکہ بڑے اللہ والے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، انہوں نے کہا مردود بھاگ جا، دور ہو جا، لعنت ہو تجھ پر، نماز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی تو پھر دنیا میں کون ایسا مائکا لال ہے جس سے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں شیطان نے یوں کہا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ یہ ایسا ہتھیار تھا اور یہ ایسا تیر تھا جس سے میں نے اچھوں کو گرا دیا ہے۔ تو اس پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مردود تو یہاں سے چلا جا، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اپنے اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچا۔ یعنی آدمی ہم تم ہوتے تو بھول جاتے کہ ہاں مزہ آ گیا، میں اپنے علم سے بچ گیا، تو آدمی اپنے علم سے نہیں بچتا ہے، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے بچتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس قصے کے بعد لکھا ہے کہ شیطان کا دوسرا حملہ پہلے حملے سے زیادہ خطرناک۔ اس دوسرے حملے کے اگر وہ شکار ہو جاتے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اندر تکبر آ گیا کہ میں اپنے علم سے بچ گیا، اور یہ چیز جب آدمی کے اندر میں آ جائے اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خواب میں کوئی چیز آئے اور وہ چیز شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، تو پھر وہ خواب حجت نہیں رہتا ہے۔ تو ایک بات تو خواب میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خواب حجت نہیں ہے، خواب کی ہر چیز شریعت اور سنت پر پیش کی جائے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک قاضی صاحب جو فتویٰ لکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے ایک مسئلے میں کچھ فیصلہ کر لیا اور دوسرے دن صبح وہ فائنل سنانے والے تھے کہ یہ اس مسئلے کا یہ حل ہے اور یہ اس قضیے کا یہ فیصلہ ہے۔ رات کو خواب میں ان کو یہ بتایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ان کو یہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے یوں کہا کہ جو تم نے فیصلہ لکھا ہے اور جو تم صبح سنانے والے ہو وہ غلط ہے۔ وہ بہت پریشان، کیونکہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ شیطان دنیا میں سب لوگوں کی تصویر اور روپ دھار سکتا ہے اور اپنی شکل بدل کر کسی کی بھی صورت میں آ سکتا ہے، میری صورت میں نہیں آ سکتا، خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو خود حضور نے یہ فرمایا ہوا ہے، اور ادھر انہوں نے خواب دیکھا کہ جو تم نے فیصلہ لکھا ہے وہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرے دن صبح یہ پریشان، فیصلہ کرے کہ نہ کرے۔ خلیفہ وقت کے پاس گئے، ان کے دربار میں کچھ علماء تھے، سب نے اب کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، نہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ غلط ہے کیونکہ قرآن سنت کے مطابق فیصلہ تھا، اور ہاں نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور نے خواب میں آ کر بتایا کہ غلط ہے۔ تو اس دربار میں ایک بہت بڑے عالم تھے، عز الدین ابن عبد السلام، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ صحیح ہے، آپ اسی فیصلے کی بنیاد پر فیصلہ کر دیجیے، اور اگر کچھ غلط ہوا، گناہ ہوا تو وہ میری گردن پر رہے گا۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر، وہاں سب علماء نے کہا کہ بہت بڑی جرت کا کام ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ خواب شریعت میں حجت نہیں ہے، آپ خواب کو اس پر پیش کرو، قرآن و سنت پر، فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، خواب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ خواب کی بنیاد پر فیصلہ کرنے لگے تو کل کو آدمی اٹھ کر کچھ بھی بولے گا کہ مجھے خواب میں آیا تھا ایسا ویسا، کہ اور بھائی اور بہن کا جھگڑا چل رہا ہے وراثت میں، بھائی وراثت نہیں دے رہا ہے، اب بھائی جو ہے وہ دوسرے دن اٹھ کر خواب سناتا ہے کہ خواب میں مجھے فلانے نے آ کر کہا کہ یہ زمین اپنی بہن کو نہیں دینا ہے۔ تو خواب کی بنیاد پر شریعت میں مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو عز الدین ابن عبد السلام نے یہ کہا، اور رہ گئی بات یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا
اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میری صورت نہیں اتار سکتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب عز الدین ابن عبدالسلام نے دیا کہ بھائی وہ حضور آئے ہی نہیں تھے خواب میں، ان کو ایسا لگا کہ آئے تھے، یا آئے تھے اور حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کچھ اور۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بولتا ہے کہ کچھ ہوا تھا پھر اس کے بعد یاد نہیں کہ کیا ہوا، شاید یوں تھا، تو یہ قاضی صاحب جو بول رہے ہیں نا وہ شاید والا ہے۔ تو انہوں نے صحیح میں جو ہے وہ خواب میں حضور کی بات سنی نہیں، ان کو بیک گراؤنڈ سے ایسا لگنے لگا کہ یوں ہوا تھا۔ تو یہ ہے خواب کا مسئلہ۔ خواب کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، جو اہمیت دینے کی چیز ہے وہ یہ کہ جاگتے میں آدمی کیا کرتا ہے۔ بسا اوقات محلے میں کسی نوجوان نے دیکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے اور ترقی دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہو گیا، بزرگ ہو گیا۔ بعض مرتبہ سچے خواب کافر اور فاسق کو بھی آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت غزوہ بدر کا موقع تھا تو آپ کی ایک چچی تھی عاتقہ، پھوپھی تھی، ان کو خواب آیا تھا اور وہ خواب سچا تھا کہ ایسا ایسا قصہ ہوگا۔ اور بھی خود اسی صورت میں آگے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا جاتا ہے، دو بندے وہاں جیل میں رہتے ہیں جو دونوں کافر رہتے ہیں، ان کو خواب آتا ہے وہ سچا خواب ہے۔ تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے سچا خواب، اس کے لیے کوئی ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کسی نے کوئی خواب دیکھا اور ویسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کو ہم جو ہے وہ اس کے پاس پہنچ جائیں کہ حضرت بیعت فرما لیجیے، ایسا نہیں۔ اور دوسروں کو دھوکہ تو کم ہوتا ہے، خواب دیکھنے والے کو دھوکہ زیادہ ہوتا ہے کہ اب تو مجھے اچھے اچھے خواب آنے لگے ہیں، اب میں اللہ کا ولی ہو گیا ہوں، میں بہت بزرگ بن گیا ہوں، اور پھر اس کے اعمال میں ڈھیل آ جاتی ہے۔ تو خواب کی وجہ سے اصل نجات کا دار و مدار بیداری میں آدمی جو کام کرتا ہے نا اس پر ہے۔ بیداری میں وہ فسق و فجور کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، اور پھر یہ کہے کہ خواب میں مجھے یوں دکھتا ہے یوں دکھتا ہے، یہ شیخ چلی کے خواب ہیں۔ نجات کا مدار کس پر ہوگا؟ آدمی اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ جو کرتا ہے اس پر نجات کا مدار ہوگا، اور اسی پر اس کی زندگی آخرت میں بننے والی ہے۔ اور خواب کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواب کی جب بھی بات آتی ہے تو آپ ابن سیرین کا نام سنیں گے، یہ خواب کی تعبیر بتانے کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الرؤیا تسر ولا تغر، خواب سے خوش ہو سکتے ہیں، دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اچھا خواب دیکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، خوش ہو، لیکن دھوکے میں نہ پڑے کہ میری نجات ہو گئی، کیونکہ نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے آدمی، تو موت کے وقت بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھ کر خوش ہوا جا سکتا ہے، دھوکے میں نہیں پڑا جا سکتا۔ اور خواب کے سلسلے میں علماء نے حدیث سے جو آداب نکالے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آدمی اچھا خواب دیکھے تو اس پر خوش ہو اور اللہ کی تعریف کرے، اور اپنا خواب کسی کے سامنے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے سامنے بیان نہ کرے۔ عام طور سے آدمی جو کچھ دیکھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ خواب معلق ہوتا ہے۔ معلق کا مطلب یہ کہ خواب اچھا ہے یا غلط ہے وہ لٹکا رہتا ہے۔ ابھی آپ نے اپنے کسی دوست کو وہ خواب بتایا اور اس نے کچھ غلط سلط تعبیر دے دی، غلط سلط اس کا جواب دے دی، تو پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کسی اچھے عالم سے یا کسی جاننے والے سے، یا کم از کم جو آپ کا ہمدرد اور خیرخواہ ہے، اس کے سامنے وہ خواب بیان کیا اور اس نے اس کی اچھی تعبیر نکالی، تو اس اچھی تعبیر کے نکالنے کی وجہ سے پھر ویسا ہی ہوگا۔ تعبیر کا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے وہاں کتابوں میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو صبح آ کر اس نے خواب بیان کیا، تو ایک تعبیر بتلانے والے نے یوں کہا کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ بادشاہوں کا دماغ سڑیلا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو مار ڈالو، یہ میرے لیے بد دعا کرتا ہے۔ پھر دوسرے آدمی کو بلایا، اس نے کہا کہ آپ کی عمر سب سے زیادہ لمبی ہونے والی ہے۔ بات تو اس نے بھی وہی کہی، لیکن اس کا اسلوب اور لہجہ اچھا تھا، اس خواب کی تعبیر بتانے کا انداز اس کا اچھا تھا۔ تو تعبیر سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھا خواب بھی دیکھا ہے تو بھی اس کو آپ بیان نہ کریں، اس لیے کہ بظاہر خواب میں اچھی چیز دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں
لیکن آپ کا جو حلیہ ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سادہ سمپل آپ رہتے تھے، جھوٹا موٹا پہنتے تھے اور زیادہ کچھ جو ہے وہ آپ شاہانہ لباس نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے گھر میں آئے تو شاہانہ لباس میں، جیسا بادشاہ لوگ لباس پہنتے ہیں ویسے لباس میں آیا، تو وہ تو بہت خوش ہو کر خواب سنانے آیا، اور شاہ عبدالعزیز نے کہا جلدی جاؤ گھر پہ اور اپنے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکالو اور گھر کا سارا سامان باہر نکالو۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بعد میں کیا ہوا، پہلے تم جاؤ جلدی۔ اس کو جلدی سے بھیجا، اس نے سارا سامان باہر نکالا، گھر والوں کو باہر نکالا اور پورا گھر گر گیا۔ لوگوں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسا تعبیر، آپ نے کیسی تعبیر بتائی؟ کہا حضور کبھی بھی شاہانہ لباس میں نہیں آئے، اس کے خواب میں شاہانہ لباس میں آئے ہیں تو یہ بتلانے کے لیے آئے، قرآن میں اللہ نے بادشاہوں کی عادت بتائی کہ بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ حضور اس کو خبردار کرنے کے لیے آئے تھے کہ صبح تیرا گھر گرنے والا ہے، اور اس کا یہ انداز اختیار کیا تھا۔ اب دیکھو کتنی باریک چیز ہے، اب ہم اپنا جو بھی خیال آیا وہ کسی کو بیان کر دے، اس نے کچھ الٹ سلٹ بیان کر دیا تو مسئلہ ہمارا بگڑے گا۔ اسی لیے علماء نے خواب کے آداب میں سے لکھا ہے کہ اپنا خواب یا تو کسی عالم کے سامنے، علماء میں سے بھی سب لوگ یہ فن نہیں جانتے، یہ ایک مستقل فن ہے، بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے، یا تو کسی عالم کے سامنے یا کسی ہمدرد اور خیرخواہ کے سامنے، کہ اگر اس کو نہیں معلوم ہو تو وہ نہ کہہ دے، وہ اپنی طرف سے اٹکل پچو جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی ہاتھ نہ دے، نہیں معلوم ہو تو نہ کہہ دے اور ہماری خیرخواہی کرے۔ تو ایک خواب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اچھا خواب بھی آئے تو کسی کے سامنے، ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، اور برا خواب آئے تو اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بری چیز خواب میں دیکھ لیں تو 3 مرتبہ تھتکار دے۔ تھتکارنا یعنی تھوک جیسی شکل کرنا، آدمی کی آنکھ کھل جائے تو 3 مرتبہ تھتکار دے اور تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور کروٹ بدل دے، اگر دائیں کروٹ پہ ہے تو بائیں پہ ہو جائے، بائیں ہے تو دائیں پہ، کروٹ بدل دے، اور برا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ یہ بھی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں ہے کہ کروٹ بدل دے، بعض روایت میں کہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے کہے کہ میں اس خواب کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس میں جو برائی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ شریعت کی تعلیم ہے کہ خواب کے سلسلے میں ان سب چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ایک مرید اور شیخ کا خواب بیان کر کے آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ ایک مرید، وہ سچا مرید تھا، اچھا بندہ تھا، نیک آدمی تھا، اور وہ جو اس کا شیخ تھا وہ اچھا نہیں تھا، وہ خالی تعویذ دے کر پیسے کماتا تھا اور مرید کے پاس سے مال بٹورتا تھا، بات بات پر مرید کے پاس سے مال بٹورتا تھا۔ ایک دن صبح اس نے خواب بیان کیا، کہا حضور میں نے آج رات کو خواب دیکھا اپنے شیخ کے سامنے، مرید نے، کہ ہم دونوں آسمان میں اڑ رہے ہیں اور اڑتے اڑتے دونوں کنویں میں گر گئے، میں پاخانے کے کنویں میں گرا جس میں گندگی تھی اور آپ شہد والے کنویں میں گرے۔ تو شیخ تو کہا سیدھی سیدھی بات ہے، آپ لوگ گندگی میں رہتے ہیں، دنیا کی گندگی میں، اور ہم لوگ جو ہے وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی اس میں رحمت والی فضا میں رہتے ہیں، اور میں تو پہنچی ہوئی ہستی ہوں، تم لوگ مانتے نہیں ہو۔ مرید نے کہا حضور خواب ختم نہیں ہوا، ابھی آگے جاری ہے۔ دونوں اپنے اپنے کنویں سے نکلے، میں آپ کو چاٹنے لگا، آپ مجھ کو چاٹنے لگے۔ یہ دراصل اشارہ تھا کہ وہ مرید اس شیخ کے پاس جو روحانی اور اچھی چیز ہے وہ لے رہا ہے، اور یہ شیخ مرید کے پاس جو دنیا ہے، جس کو اللہ نے مردار کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گندگی جس کو تعبیر کیا ہے، تو شیخ اپنے مرید سے دنیا لے رہا ہے اور مرید اپنے شیخ سے دین لے رہا ہے، یہ اس کی تعبیر تھی۔ تو خیر یہ خواب کی بڑی عجیب دنیا ہوتی ہے، اس لیے اس میں آسان راستہ ہے کہ پڑھنے کا ہی نہیں، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن سنت میں آیا آدمی وہ کرتا رہے، اور اسی کے ذریعے سے ہاں نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کو اگر خواب میں کوئی چیز بتائی جائے تو وہ سچی ہوتی ہے، وہ شیطانی وسوسہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل کو ذبح کیا وہ خواب کی بنیاد، تو نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا تمہارا عام آدمی کا خواب کی شریعت میں کوئی حجت نہیں ہے، جتنا شریعت نے بتایا اتنا مانے اور جتنا شریعت نے نہیں بتایا ہے اتنا نہ مانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے اس رہنمائی پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ آگے وہ اگلی مجلس سے وہ قصہ شروع کریں گے. چونکہ اس میں یہ آیا تھا کہ قصہ شروع ہوتا ہے خواب سے، تو خواب کے تعلق سے عام طور سے کوئی چیز بتائی نہیں جاتی ہے. تو اس سلسلے کی جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما. اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ نیکی کے کام کا کرنا ہمارے لیے آسان بنا. اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان بنا. اللہ ہمیں گناہ کے مواقع فراہم نہ فرما. اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اللہ ہم پھسل جاتے ہیں. اللہ پھسلنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ آخرت کے ہمارے تمام مراحل کو اللہ بعافیت مکمل اور کامیاب فرما. اللہ ہمارے تمام ساتھیوں کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما. ہمارے یہاں جو مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. جو مقدمات میں ماخوذ ہے انہیں باعزت بری فرما. جو مسلمان جس مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے اللہ اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما. ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. ہمارے دلوں کو اور ہمارے جسموں کو قرآنی انوار اور قرآنی اعمال سے مزین و منور فرما. ہماری اس مجلس کو بستی کے لیے برکت کا ذریعہ بنا. ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما. خوشگوار اور نیک انقلاب پیدا فرما. اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا. ہمارے حق میں حجت بنا. ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اس مجلس کو اپنے یہاں بے انتہا قبولیت سے نواز دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.